السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ وہ ہے سورۃ جو فاتحہ ہے نا، سورۃ فاتحہ کی جو ہے نا ہم نے فضیلت کے بارے میں آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو سب سے بڑی سورت ہے نا قرآن پاک کی، اس کو جو ہے نا وہ سورت جو ہے نا فاتحہ کو کہا گیا۔ اب جی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہم سب کو پتہ ہے وہ تو سورۃ بقرہ ہے، لیکن ہم اس قرآن سورۃ فاتحہ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم سورۃ فاتحہ کو اس کی عظیم اور اس کی بابرکت یا اس کی فضیلت کے لحاظ سے جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے بڑائی والی سورہ، یعنی کہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی جو صورت ہے نا ایک مکمل، اس کے لحاظ سے اس کو قرآن پاک کی بڑی صورت کہا گیا ہے۔ اس کا ایک پورا واقعہ جو کہ بخاری شریف میں بھی درج ہے، اس میں یہ کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے نا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تو انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ نماز کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیب، کیا تم نے قرآن کی یہ والی آیت نہیں پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے اللہ کے نبی تمہیں آواز دے تو انہیں جواب دو، یہ نہیں پڑھی؟ تو پھر انہوں نے کہا چلو خیر ہے، اب ہم نماز پڑھنے جب جاؤں گا نا تو میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی صورت کا نام بتاؤں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے، تو پھر انہوں نے ان کو وعدہ یاد کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب انہوں نے کہا کہ قرآن کی سب سے بڑی صورت جو ہے نا فضیلت والی، وہ ہماری سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں ایک جیسی اس جیسی کوئی صورت نہیں، یعنی سبع مثانی۔ سبع مثانی کا اگر ورڈ آپ کو یاد ہو تو یہ جو سبع مثانی والا ورڈ ہے نا، یہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ صورت پڑھا تھا کل ہم نے سورۃ فاتحہ۔ تو سبع مثانی جو ہے نا وہ صورت فاتحہ کو آگے ہی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حمد کرنے والی، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور یہ اس میں بٹی ہوئی ہے اللہ اور اس کے بندے کے دوران، اس لیے صورت فاتحہ کو یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ترمذی شریف میں جو ہے نا درج ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ خیر و برکت والی صورت ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم پر نور حصے کی بشارت والا جو ہے نا، یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، تو اچانک سے آسمان سے کھڑاکے کی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج آسمان کا وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہ ایسا دروازہ ہے جس سے ایک فرشتہ ہے، اور وہ اپنے پروں کے اوپر جو ہے نا دو پرنور حصوں کی بشارت لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو دو پرنور حصوں کی بشارت تھی وہ کون کون سی صورتیں تھیں؟ وہ ہماری جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری ہماری جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے۔ سورۃ جو بقرہ ہے ہماری، اس کی آخر رکوع جو ہے نا سورۃ بقرہ کے، وہ دو پرنور حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج سے پہلے کسی پیغمبر کے اوپر بھی یہ جو جنت کا دروازہ نہیں کھلا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ فرشتہ نکل کے آیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 بار فرمایا تھا کہ الحمد شریف کے بغیر جو نماز ہے وہ ناقص نماز ہے۔ کچھ روایتوں میں کہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب ہم نماز پڑھتے تو بیچ میں سے جوائن کرتے ہیں، تو جس رکعت میں آپ نے سورۃ الحمد شریف نہیں پڑھی وہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی، تو اس کو ناقص نماز کہا گیا۔ اور 3 بار فرمایا کہ یہ پوری نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے نا آپ کی رکعت وہ پوری نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امام کے پیچھے بھی کیا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے بھی آپ کو آہستہ اور دھیمی آواز میں پڑھنی چاہیے اپنی سورۃ جو فاتحہ ہے وہ۔ اور جو سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ پیاری سی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو۔ کیسے بٹی ہوئی ہے جی؟ اللہ میاں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے نا بندہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے وہ اسے دیتا ہوں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں خود، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب اللہ پاک یہ سنتے اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ جب یہ سنتے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان کی۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ بندے نے اپنے تمام کام مجھے سونپ دیے جب اس نے یہ کلمات کہے، مالکی یوم الدین۔ پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ کتنے پیار سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نہیں آئے گا، یہ بس میں ہوں اور میرا بندہ ہے، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس یہاں سے لے کے آخر حد تک اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جواب میں، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا وہ سب اسے ملے گا۔ یہ فضیلت ہے ہماری جو ہے نا، ہماری صورت فاتحہ کی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں کتنی محبت بھری باتیں کہ جب بندہ ایک کلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہتا ہے، جب بندہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری بڑائی بیان کی، فرشتوں کو بولتے ہیں۔ پھر مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان کی۔ کچھ روایت میں اس نے اپنے تمام کام مجھے سونپ دیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اہدنا الصراط سے لے کے آخری آیت تک اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا وہ سب اسے دوں گا۔ تو جی یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر جو نماز ہے وہ ناقص ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا رقیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ایک پورا واقعہ موجود ہے کہ ابو سعید خدری جو تھے نا، سعید خدری، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک گاؤں سے گزرے تھے، اور وہاں پہ جو وہاں کا جو سرپنچ ہوتا ہے، جو سردار تھا نا، وہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ جو تھا انکانشیس تھا، اور وہاں سے ان کی ایک لونڈی، انہوں نے کہا کوئی مرد نہیں آپ میں سے کوئی اگر دم کر دے، تو وہ اٹھے ہیں اور ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو آتا بھی ہے دم کرنا یا ایسے ہی چلے گئے ہیں۔ تو وہاں سے وہ آئے ہیں، تو جی ان کو انعام میں نا جو ہے وہ 30 بکریاں ملی ہیں، 30 بکریاں ان کو انعام میں ملی ہیں۔ وہ کیا ہوا، انہوں نے ان سے پوچھا، ان کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے تو جی سورۃ فاتحہ کا جو ہے نا وہ دم کیا اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا، تو انعام ان کو جو ہے اللہ ان کی طرف سے نا جو ہے 30 بکریاں جو ہے نا وہ دی ہیں انہوں نے۔ تو 30 بکریاں، اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے خوب اپنے ساتھیوں کو دودھ شودھ پلایا، انہوں نے پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کیا کہ یہ آیا ان کے اوپر حلال ہے، وہ اس کو لے سکتے ہیں 30 بکریوں کو۔ تو آپ سے نے فرمایا اس کو بانٹ دو اور میرا حصہ بھی رکھنا، اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ سورۃ اس فاتحہ کا جو ہے وہ رقیہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب اللہ نہ کرے کیسا مس ہیپ ہو تو آپ نے سورۃ فاتحہ کی یہ فضیلت کو یاد رکھنا ہے، اور اس کا جو ہے نا دم کرنا وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس کا دم کیا جا سکتا ہے، بہت فضیلت والی دعا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور سورۃ فاتحہ کا ورد کرنا نہ بھولیں، بہت مقدس دن چل رہے ہیں حج کے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔